معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، فیض الادب حصہ اول میں آج ہمارا سبق نمبر 29 حروف عاطفہ سے ہے۔ حروف عاطفہ، عطف والے حروف یا وہ حروف جن کے ذریعے عطف کیا جائے۔ عطف کسے کہتے ہیں اور عطف کے کیا کیا احکام ہیں، یہ سب نحو کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ عطف کا معنی یوں سمجھ لیں کہ دو چیزوں کو جوڑ دینا، یہ عطف ہے۔ حروف عطف کے ذریعے دو چیزوں کو جوڑ دینا عطف ہے۔ دو لفظوں کو کہتے ہیں، دو لفظوں کو حروف عطف کے ذریعے جوڑ دینا یہ عطف ہے۔ دو لفظوں کے بیچ میں حروف عطف میں سے کوئی ایک آتا ہے، ایک لفظ حروف عطف سے پہلے رہتا ہے اور ایک حروف عطف کے بعد رہتا ہے۔ جو لفظ حروف عطف سے پہلے رہتا ہے اس لفظ کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ معطوف علیہ، جس کے ساتھ جوڑا گیا، اور جو لفظ حرف عطف کے بعد رہتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں۔ مثال ہے اس کی، جیسے جاء زید و بکر، زید اور بکر آئے، تو اس میں زید و بکر، زید اور بکر دو لفظ ہیں، ان کے درمیان میں واو ہے، یہ حرف عطف ہے۔ تو اس واو نے زید کے ساتھ بکر کو جوڑ دیا۔ واو سے پہلے زیدن ہے اور واو کے بعد بکرن ہے، تو کہا جائے گا کہ زیدن معطوف علیہ ہے اور بکرن معطوف ہے، درمیان میں حرف عطف ہے۔ ترکیب کرتے وقت معطوف علیہ معطوف کو ملا کر مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، مفعول بہ وغیرہ بنایا جاتا ہے۔ حروف عطف 10 ہیں، ان میں سے چند کا سبق نمبر 29 میں استعمال کیا گیا ہے۔ وہ کون کون ہیں وہ سبق پڑھنے کے بعد پتہ لگ جائے گا۔ تو سبق نمبر 29 حروف عاطفہ۔ واو یہ حرف عطف ہے، اس کا معنی ہے اور۔ ثم یہ بھی حرف عطف ہے، اس کا معنی ہے پھر۔ پھر کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ سما سے پہلے والا لفظ جو ہے وہ پہلے وجود میں آیا اور بعد والا کچھ دیر سے بعد میں وجود میں آیا، اور واو اور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو جوڑ دیا گیا، کسی بھی بات میں دو لفظوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کون پہلے کون بعد میں تو کتنی بعد میں، یہ واو کے اندر نہیں ہوتا۔ مجلۃ رسالہ، جریدۃ اخبار، التصدیر صادر کرنا، شائع کرنا، صادر کرنا، جاری کرنا، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ البسملۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ باب باصرہ سے، باصرتن سے مصدر ہے۔ ضربت زیدن و بکرن، میں نے زید اور بکر کو مارا۔ ضربت میں نے مارا زیدن و بکرن، زید اور بکر کو، میں نے زید اور بکر کو مارا۔ ضربت فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم، مبنی بر سکون، اس میں تائے مضموم، ضمیر بارز مرفوع متصل، مبنی بر ضم، فاعل۔ زیدن مفرد منصرف صحیح، معطوف علیہ، واو حرف عطف مبنی بر فتح، بکرن مفرد منصرف صحیح معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جعلہ اللہ ورسولہ غنیا جل شانہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ جعل بنا دیا، کر دیا، ہو اس کو، اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول نے، غنیا مالدار، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو مالدار بنا دیا یا کر دیا، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو مالدار کر دیا۔ جعل فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی بر فتح، ہا ضمیر منصوب متصل مبنی بر ضم، مفعول بہ اول، اللہ مفرد منصرف صحیح معطوف علیہ، واو حرف عطف مبنی بر فتح، رسول مفرد منصرف صحیح مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر ضم، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، غنیا مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، مفعول بہ دوم، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
جل شانہ، اس کی شان بلند ہے۔ جل فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی بر فتح۔ شان مفرد منصرف صحیح مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر ضم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ کبھی دو کلموں کا عطف کیا جاتا ہے مفرد کا، اور کبھی دو جملوں کا عطف کیا جاتا، یہاں جملے کا جملے پر عطف کیا جائے گا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ مدح ہے، مدح، تو مقام مدح میں جملہ انشائیہ ہوتا ہے، تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف مبنی بر فتح، صلی فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی بر فتح تقدیراً۔ اللہ مفرد منصرف صحیح فاعل، علی حرف جار مبنی بر سکون، ہا ضمیر مجرور متصل جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف سلمہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی بر فتح، اسم ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر معطوف ہوا جل شانہ پر، جل شانہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ ارسلت الیک مجلۃ و کتابا، ارسلت میں نے بھیجا، الیک تمہارے پاس، مجلۃ رسالہ یا ماہنامہ، و کتابا اور کتاب، میں نے تمہیں یا تمہارے پاس، میں نے تمہارے پاس ایک رسالہ اور ایک کتاب بھیجی، یہ ترجمہ ہوگا میں نے تمہارے پاس ایک رسالہ اور ایک کتاب بھیجی۔ ارسلتو فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم، مبنی بر سکون، اسباب افعال ارسلہ یرسل ارسالا، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، الی حرف جار مبنی بر سکون، کاف ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، مجلۃ مفرد منصرف صحیح معطوف علیہ، واو حرف عطف مبنی بر فتح، کتابا مفرد منصرف صحیح معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ صدر زید و خالد جریدۃ، زید اور خالد نے اخبار جاری کیا،
صادر کیا، صادر کیا یا جاری کیا ایک ہی بات ہے. تو صدرہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی بر فتح، اسباب تفعیل. زید مفرد منصرف صحیح معطوف علیہ، واو حرف عطف، خالد مفرد منصرف صحیح معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل. جریدتاً مفرد منصرف صحیح مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. قتل قتل کیا گیا، زید زید، زید قتل کیا گیا، ثم پھر بکر بکر، زید پھر بکر قتل کیے گئے. اس طرح ترجمہ بھی ہو سکتا، یا زید قتل کیا گیا پھر بکر، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو قتل فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی بر فتح. زید مفرد منصرف صحیح نائب فاعل. قتل فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اور زید مفرد منصرف صحیح معطوف علیہ. ثم حرف عطف مبنی بر فتح، بکر مفرد منصرف صحیح معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نائب فاعل. فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بسملہ بسملہ ابو خالد فاکل، خالد کے باپ نے بسم اللہ پڑھی. ابو خالد خالد کے باپ یا والد، خالد کے والد نے بسم اللہ پڑھی تو کھایا، فاکلا تو کھایا. یہ فا بھی حرف عطف ہے، اور یہ سما میں اور فا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سما میں تھوڑی درمیان میں مہلت ہوتی ہے اور فا میں مہلت نہیں ہوتی ہے. تو بسملہ ابو خالد فاکلا کا مطلب ہے کہ خالد کے والد نے بسم اللہ پڑھی اور فوراً کھایا، درمیان میں مہلت نہ ہوئی. اور سما کا مطلب ہوتا ہے کہ تراخی سے درمیان میں مہلت رہی، دیر ہوئی، جیسے قتل زید ثم بکر. تو قتل زید، زید قتل کیا گیا، اب اس میں کچھ دیر کے بعد میں پھر بکر ہوا ہے، تو اس میں دیر ہے. سما میں دیر یعنی تراخی، اس کو اصطلاحی لفظ میں تراخی بولتے ہیں، اور فا میں تراخی نہیں ہوتی ہے. بسملہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی بر فتح، اسباب باصرۃ فعللۃ. ابو از اسماء ستہ مکبرہ مضاف، خالد مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ.
مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فا حرف عطف مبنی بر فتح، اور اکلا فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا، ان اللہ خلق الجن والانس، بے شک اللہ نے جن اور انسانوں کو پیدا فرمایا، جن اور انس یہ دونوں اسم جنس ہیں، ان دونوں کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے، جن کا واحد جنتن ہے اور انس کا واحد انسیٌ ہے، ان حرف مشبہ فعل مبنی بر فتح، اللہ اسم جلالت مفرد منصرف صحیح، انا کا اسم، خلق فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، راجع بسوئے اسم جلالت، الجن مفرد منصرف صحیح معطوف علیہ، واو حرف عطف مبنی بر فتح، الانس مفرد منصرف صحیح معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، الناس سلموا علی زید و محمود، لوگوں نے زید اور محمود کو سلام کیا، الناس لوگ، سلموا سلام کیا، علی زید و محمود زید اور محمود کو، لوگوں نے زید اور محمود کو سلام کیا، الناس مفرد منصرف صحیح معطوف مبتدا، سلموا فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب مبنی بر ضم، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل، علی حرف جار مبنی بر سکون، زید مفرد منصرف صحیح معطوف علیہ، واو حرف عطف، محمود مفرد منصرف صحیح معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، سلموا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا،
ربنا اے ہمارے رب، افرغ ہم پر انڈیل دے، افرغ یفرغ افراغن، ہم پر انڈیل دے، صبرن صبر، اے ہمارے رب ہم پر انڈیل دے، صبرن صبر، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ یا ثابت فرما، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو ثابت فرما۔ ربنا رب مفرد منصرف صحیح مضاف، نا ضمیر مجرور متصل مبنی بر سکون مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا، یا حرف ندا محذوف قائم مقام ادعو یا اطلبو کا، ادعو یا اطلبو فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، افرغ علینا صبرن، افرغ فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر مبنی بر سکون، اس میں انتا پوشیدہ جس میں ان ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل تا حرف خطاب، علی حرف جار مبنی بر سکون، نا ضمیر مجرور مبنی بر سکون جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، صبرن مفرد منصرف صحیح مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف مبنی بر فتح، ثبت فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر مبنی بر سکون، اس میں انتا پوشیدہ جس میں ان ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل تا حرف خطاب، اقدام جمع مکسر منصرف مضاف، نا ضمیر مجرور متصل مبنی بر سکون مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا، ایو شیئن بیدیکا، ایو کون سی، شیئن چیز، بے کا معنی ہے میں، اور ید کا معنی ہے ہاتھ، کا تمہارے، تیرے تہذیب کے لیے تمہارے کہیں گے، تمہارے ہاتھ میں کون سی چیز ہے، تمہارے ہاتھ میں کون سی چیز ہے، اور اس طرح بھی ترجمہ ہو سکتا تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے، کیا چیز، کون سی چیز یا کیا چیز ایک ہی بات ہے، تو دونوں طرح سے ترجمہ ہو سکتا، تمہارے ہاتھ میں کون سی چیز ہے یا تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ ایو
مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح مضاف، شیئن مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، با حرف جار مبنی بر کسر، ید مفرد منصرف صحیح مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مبنی بر فتح مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت اسم فاعل مقدر کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، انشائیہ بنے گا اس لیے کہ اس میں استفہام ہے، ایو شیء کون سی چیز، کیا چیز، بے یدی قلم، بے کا معنی وہی میں ہے، اور ید کا معنی ہاتھ، اور یا میرے، میرے ہاتھ میں، قلم قلم ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، با حرف جار مبنی بر کسر، ید غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، یا ضمیر مجرور متصل مبنی بر سکون مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، با حرف جار کا جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت اسم فاعل مقدر کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، قلم مفرد منصرف صحیح مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ذہب زید الی المدینۃ المنورۃ، زید مدینہ منورہ گیا، ذہب گیا، زید الی المدینۃ المنورہ مدینہ منورہ، زید مدینہ منورہ گیا، ذہب فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، زید مفرد منصرف صحیح فاعل، الی حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً، المدینہ مفرد منصرف صحیح موصوف، المنورۃ مفرد منصرف صحیح اسم مفعول، اس میں ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ما معنی رب العالمین،
رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ ما اسم استفہام مبتدا، معنی اسم مقصور مضاف، رب بلکہ رب العالمین یہ پورا مضاف الیہ بنائیں گے۔ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے رب العالمین پورے کا معنی کیا ہے، تو اس لیے رب العالمین میں مضاف الیہ نہیں کہیں گے، معنی اس میں مقصور مضاف اور رب العالمین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ معناہ سارے جہاں کا مالک، اس کا معنی سارے جہاں کا مالک ہے۔ معناہ اس کا معنی، اس کا کس کا؟ رب العالمین کا، یعنی رب العالمین کا معنی سارے جہاں کا مالک، تو معنی اسم مقصور مضاف، اسم مقصور مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر ضم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، معناہ بترکیب اضافی مبتدا اور سارے جہاں کا مالک مراد اللفظ خبر، یا سارے جہاں کا مالک خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا نبی اللہ علیک الصلاۃ والسلام، اے اللہ کے نبی آپ پر درود و سلام نازل ہو۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو یطلب فعل کے، ادعو یطلب فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون پوشیدہ فاعل، نبیہ مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح مضاف، اللہ اسم جلالت، اللہ اسم جلالت مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ علیکا علی حرف جار مبنی بر سکون، کاف ضمیر مجرور متصل مبنی بر فتح، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا۔ نازلتان اسم فاعل مقدر کا، نازلتان اسم فاعل، اس میں ہما ضمیر مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔ الصلاۃ مفرد منصرف صحیح معطوف علیہ، واو حرف عطف مبنی بر فتح، السلام مفرد منصرف صحیح معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔
یہ دعا ہے اس لیے جملہ انشائیہ بنے گا، خبر دینا مقصد نہیں ہے۔ اگر خبر دینا مقصد ہو تو جملہ خبریہ بنتا، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ مشق، اس سے پہلے حروف عاطفہ کا استعمال گزرا ہے اور حروف عاطفہ سے متعلق ترکیبیں پیچھے آئیں، اسی سے متعلق یہ مشق ہے۔ اردو کی عربی بنانی ہے، حروف عطف کا استعمال کرنا ہے۔ ترجمو بالعربیت، عربی میں ترجمہ کرو۔ ترجمہ کرو بالعربیت، عربی میں ترجمہ کرو۔ مجھ کو خالد اور محمود نے پڑھایا۔ تو پڑھایا، اقرأ یقرئ اقراءً کا معنی ہے پڑھانا۔ مجھ کو پڑھایا، اقرأنی۔ خالد اور محمود نے، خالد و محمود، اقرأنی خالد و محمود، اقرأنی خالد و محمود۔ مجھ کو خالد اور محمود نے پڑھایا۔ یہ رسالہ بمبئی سے جاری کیا گیا۔ جاری کرنا ہے التصدیر، التصدیر جاری کرنا۔ صدر یصدر تصدیرا، جاری کرنا، صادر کرنا، شائع کرنا۔ تو جاری کیا گیا، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہو گیا، تو آئے گا صدرا۔ یہ رسالہ، ہذہ الرسالۃ، صدرا ہذہ الرسالۃ۔ صدرا بھی آ سکتا ہے اور صدرت بھی آ سکتا ہے۔ رسالہ چونکہ مؤنث حقیقی نہیں ہے بلکہ مؤنث لفظی ہے، مؤنث غیر حقیقی، تو مؤنث غیر حقیقی میں دو وجہ جائز ہوتی ہیں، فعل مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی آ سکتا ہے، تو صدرا بھی آ جائے گا اور صدرت بھی۔ ہذہ الرسالۃ، بمبئی سے، من بمبئی، صدرا یا صدرت ہذہ الرسالۃ من بمبئی۔ زید نے مرد اور عورت کو سلام کیا۔ زید نے سلام کیا۔ سلم زید، سلم یسلم تسلیم، علی صلے کے ساتھ، معنی ہے سلام کرنا۔ سلم زید، مرد اور عورت کو، علی الرجل والمرأۃ، سلم زید علی الرجل والمرأۃ۔ خالد کی پھوپھی نے مجھے سلام کیا۔ تو سلمت، سلم یسلم، سلمت ماضی مطلق مؤنث کا صیغہ آ جائے گا سلمت، اور مجھے نی، سلمت نی۔ پھوپھی عمتن، خالد کی پھوپھی عمت و خالدن، تو سلمت، بس سلمتنی نہیں آئے گا کیونکہ سلم یسلم علی کے ساتھ آتا، تو سلمت عمت و خالدن مجھے علیہ۔
سلمت عمت خالد علیہ، خالد کی پھوپھی نے مجھے سلام کیا۔ اور زید کے چچا اور محمود کے باپ یہاں سے مسجد گئے۔ گئے ذہبا، ذہبا یا زب جانا، تو ذہبا گئے۔ زید کے چچا، چچا کی عربی ہے عم، ذہبا عمو زیدن۔ محمود کے باپ و ابو زیدن، محمودن و ابو محمودن، ذہبا عمو زیدن و ابو محمودن مسجد الی المسجد، تو ذہبا عمو زیدن و ابو محمودن الی المسجد۔ اس میں دونوں مضاف مضاف الیہ سے مل کے معطوف معطوف علیہ ہیں۔ عمو زیدن یہ مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، اور ابو زیدن ابو محمودن یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، پھر یہ فاعل ہو جائے گا معطوف علیہ معطوف سے مل کر۔ زید نے بسم اللہ کر کے قرآن پڑھا، کر کے، یہ فا عاطفہ کا ترجمہ ہے کر کے، جیسے پیچھے ایک جملہ آیا تھا وہ بسملہ ابو خالد فاکلا، خالد کے باپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھایا، اس طرح ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ خالد کے باپ نے بسم اللہ پڑھی تو کھایا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور خالد کے باپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھایا، یہ بھی ہو سکتا۔ تو فا عاطفہ کا ترجمہ کر کے بھی ہو جاتا، تو وہی فا عاطفہ یہاں استعمال کرنا ہے۔ زید نے بسم اللہ کر کے قرآن پڑھا، تو بسملہ زیدن، بسملہ زیدن فقرأ القرآن، بسملہ زیدن فقرأ القرآن، جملے کا جملے پر عطف ہوگا۔ باخدا میں قرآن مجید ضرور پڑھوں گا، باخدا با قسم کے لیے ہے تو بنے گا واللہ، میں ضرور پڑھوں گا، لأقرأن، واللہ لأقرأن، قرآن مجید، القرآن المجید، واللہ لأقرأن القرآن المجید۔ تو واو کبھی حرف عطف ہوتا ہے اور کبھی قسم کے لیے بھی آتا ہے۔ واللہ لأقرأن القرآن المجید، کیا آپ اخبار پڑھیں گے؟ کیا حل آپ اخبار پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے، تو تقرؤون، آ یا حل تقرؤون، اخبار، المجلہ، حل تقرؤون المجلۃ، حل تقرؤون المجلۃ، نہیں، لا، نہیں۔ ایک مرتبہ عربی دہرا لیتے ہیں، اقرأنی خالد و محمود، صدر یا صدرت هذه الرسالۃ
من بمبئی، سلم زید علی الرجل والمرأۃ، سلمت عمت خالد علی، ذهب عم زید و ابو محمود الی المسجد من ہا ہونا، یہاں سے رہ گیا تھا پہلے، من ہا ہونا. بسملہ زید فقرأ القرآن، واللہ لاقرأن القرآن المجید، هل تقرؤون المجلۃ، لا. تو ترجمہ اس طرح دوبارہ دہرانے سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی لفظ رہ جاتا ہے تو وہ دو بارگی میں آ جاتا ہے. جیسے من ہا ہونا رہ گیا تھا تو ذهب عم زید و ابو محمود الی المسجد من ہا ہونا. یہ آج کا سبق ہوا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.